انسان نے روزہ رکھا تو روزہ گزارنا اس طرح سے چاہیے کہ انسان سارا دن قرآن پاک کی تلاوت کرے، اللہ کی حمد و ثنا کرے، ذکر و اذکار کرے، تسبیحات پڑھے اور نمازیں پڑھتا رہے، تو اس طرح روزے کا وقت بھی گزر جائے گا اور روزہ بھی بڑا اچھا گزرے گا۔ لیکن آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ روزہ تو رکھ لیا، اب روزے کا وقت کیسے گزارا جاتا ہے، یا تو فلم و ڈراموں کا سہارا لیا جاتا ہے، یا پھر آج جو ہمارے ہاں ٹرینڈ چلا ہوا ہے لوڈو کھیلتے ہیں اور اس طرح اپنا قیمتی وقت برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کچھ حاجت نہیں ہے کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں، بلکہ روزے کی حقیقت تو یہ ہے کہ انسان نے جہاں کھانا پینا ترک کیا ہے وہاں جھوٹ، بدنگاہی، غیبت، چغل خوری، ان سارے گناہوں کو انسان چھوڑ دے۔ آپ ذرا خود ہی سوچیں کہ جو کھانا اور پینا عام دنوں کے اندر حلال ہے وہ بھی رمضان کے مقدس دنوں میں منع کر دیا گیا، تو جو چیزیں رمضان سے پہلے حرام ہیں، فلمیں اور ڈرامے دیکھنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، یہ رمضان سے پہلے بھی حرام ہے، تو رمضان کے اندر کس قدر حرام ہوں گی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، تم روزہ رکھو اور مجھ سے اجازت لے کر روزہ افطار کرنا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان افطاری کے وقت ایک ایک کر کے آتے جاتے اور اللہ کے رسول سے اجازت طلب کرتے اور روزہ افطار کر لیتے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، دو عورتیں باہر تشریف لائی ہیں اور انہوں نے روزہ رکھا ہے، وہ آپ سے اجازت طلب کرتی ہیں، آقا اجازت مرحمت فرمائیں کہ ہم روزہ افطار کریں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ انور دوسری طرف پھیر لیا، پھر اس نے یہی کہا، آقا باہر دو عورتیں آئی ہیں، روزہ رکھا ہے اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہی ہیں، آقا اجازت عطا فرمائیں کہ وہ روزہ افطار کر لے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر رخ انور پھیر لیا۔ جب تیسری مرتبہ یہ بات دوبارہ دہرائی تو پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، وہ کیسی روزہ دار ہیں جنہوں نے روزہ تو رکھا اور سارا دن گوشت کھاتی رہی۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جاؤ جا کے ان سے کہو کہ اس پیالے کے اندر قے کریں۔ جب انہوں نے قے کی تو ان کے منہ سے گوشت نکلا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ معاملہ دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ انہوں نے روزہ تو رکھ لیا لیکن زبان سے دوسروں کی غیبت کرتی رہی، زبان سے دوسروں کی ایسی باتیں کرتی رہی، اگر ان کے پاس یہ بات پہنچتی تو ان کو برا لگتا۔ اور دوسری روایت کے اندر یوں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں عورتوں کو منگوا لیا اور کہا کہ اس پیالے میں قے کرو۔ جب قے کی تو گوشت نکلا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارا حال ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے روزہ رکھا اور حرام کردہ چیزوں سے روزہ افطار کر ڈالا، یعنی روزہ رکھ کر بھی گناہوں سے باز نہ آئی۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اگر یہ گوشت ان کے پیٹوں میں رہتا اور یوں ہی یہ اس دنیا سے چلے جاتی تو پھر یہ آگ میں جاتی۔ تو روزہ رکھ کر اچھے کاموں کے اندر وقت گزارنا ہے، یہ نہیں کہ روزہ تو رکھ لیا اور اب وقت گناہوں کے کاموں میں گزارنا ہے۔ اب وقت پاس نہیں ہوتا تو چلو اس کی بات کر کے، اس کی بات کر کے، اس کی غیبت کر کے روزہ گزارنا ہے، تو ایسے شدید گناہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ